ان دنوں میں کلکتہ میں اپنے دوست الفریڈ کے گھر پر آرام کر رہا تھا۔ ایک منٹ پہلے میں اپنا مختصر تعارف کرا دوں۔ میرا تعلق جنوبی افریقہ سے ہے۔ والدین جوہانسبرگ کے رہنے والے تھے۔ میرے والد ڈونالڈ ریمنگٹن کا اسٹیل کا کاروبار تھا، اس لیے معاشی اعتبار سے پرآسائش زندگی گزاری۔ 18 سال کی عمر میں ہائی اسکول پاس کر کے میں ایک مقامی سفاری میں ملازم ہو گیا۔ وہاں مجھے جس جانور سے سب سے زیادہ واسطہ پڑا وہ جنوبی افریقہ کے دیو ہیکل اور خوخوار ہاتھی تھے۔ آئے دن یہ غریب افریقی کسانوں کی املاک اور کھیتوں کو اپنے پیروں تلے روندتے رہتے تھے۔ میں خاص شکاری دستے میں شامل تھا جو خطرناک اور انسانوں کے لیے باعث آزار بن جانے والے ہاتھیوں کا شکار کرتا تھا۔ 3 سال کے عرصے میں نے کوئی 2 درجن ہاتھی شکار کیے۔ یہ 1938 کا ذکر ہے۔ اس زمانے میں ہاتھی کے شکار اور اس کے دانت کے کاروبار پر پابندی نہیں تھی، اس لیے میں نے جب 2 درجن ہاتھیوں کے دانت جوہانسبرگ میں لا کر فروخت کیے تو مجھے خاصی بڑی رقم ملی تھی۔ چنانچہ میں نے دوبارہ تعلیمی سلسلہ شروع کیا اور زولوجی میں ماسٹر کیا۔ کچھ عرصے میں کیپ ٹاؤن میں پڑھاتا بھی رہا۔ دوسری جنگ عظیم کے آخری دنوں میں رضاکار کے طور پر سنگاپور اور ہانگ کانگ میں رہا۔ جنگ کے بعد میں تھکان اتارنے کے لیے ہندوستان چلا آیا، جو ان دنوں آزادی کی تحریک میں گھرا ہوا تھا۔ مجھے سیاست سے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی، اس لیے میں اپنے تاجر دوست الفریڈ کے گھر آرام کر رہا تھا۔ ہانگ کانگ میں کچھ عرصہ پہلے مجھے اپنے بائیں گھٹنے میں فریکچر کی تکلیف سہنا پڑی تھی اور 4 ہفتے اسپتال میں داخل رہا تھا۔ اس وقت تو یہ تکلیف ٹھیک ہو گئی تھی، مگر ادھر میں نے کلکتے کی زمین پر قدم رکھا اور ادھر گھٹنے کی تکلیف نے پھر سر اٹھایا۔ میں الفریڈ کی دعوت پر ہندوستان آیا تھا۔ اس کا آسام میں چائے کے باغات کے مالکان سے کاروباری تعلق تھا اور اسی وجہ سے وہ آئے دن آسام کے دورے کرتا رہتا تھا۔ وہ وہاں سے چائے حاصل کر کے انگلینڈ بھیجا کرتا تھا۔ اسے میری تکلیف کا پتہ چلا تو اس نے فوراً مجھے معروف سرجن ڈاکٹر ولیم بروک سے ملوایا۔ اس نے میرے گھٹنے کا معائنہ کیا۔ مسٹر جانی، کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، وہ بولا۔ تم 3 ہفتے آرام کرو، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر بروک نے مجھے ایک ایسی پٹی دی جو گھٹنے کو سختی سے جکڑ لیتی تھی۔ جب گھر سے باہر جاؤ تو اسے باندھ لیا کرنا، لیکن کوشش کرنا کہ اس کی نوبت کم سے کم آئے، اور اگر درد زیادہ ستائے تو یہ گولیاں پانی سے نگل لینا۔ اس نے مجھے ایک شیشی بھی دی۔ میں نے سکون کی سانس لی کہ اس نے مجھے انجیکشن لگانے کی کوشش نہیں کی۔ جنوبی افریقہ میں سفاری کی ملازمت کے دوران بارہا زخمی ہونے کے باوجود علاج کے دوران میں نے کبھی انجیکشن نہیں لیا تھا۔ البتہ ہانگ کانگ میں آپریشن کے وقت مجھے بے ہوشی کا انجیکشن لگایا گیا تھا۔ انجیکشن کا یہ خوف آج بھی برقرار ہے۔ الفریڈ کا گھر کلکتہ میں دریائے ہگلی کے ساتھ واقع تھا۔ اس کے خوبصورت بنگلے کے لان سے دریا کا نظارہ بے حد دلپذیر تھا۔ میں شام کو عام طور سے لان میں کرسی ڈالوا کر بیٹھ جاتا اور دریا میں آتی جاتی کشتیوں کو دیکھا کرتا۔ جب اس مشغلے سے اکتا جاتا تو کوئی کتاب پڑھنے لگتا۔ سورج غروب ہوتے ہی الفریڈ کا مقامی ملازم باغ میں لگے برقی قمقمے روشن کر دیتا تھا۔ ساتھ ہی میرے لیے میز پر وسکی کی بوتل، گلاس اور برف کے ٹکڑوں کا پیالہ لا کر رکھ دیتا۔ ان دنوں چائے سے بھری کشتیاں اس کے دریائی بندرگاہ کے گوداموں میں آ رہی تھیں اور وہ ان کو انگلینڈ بھیجنے کے انتظامات کر رہا تھا، جہاں سے یہ ڈبوں میں پیک ہو کر واپس ہندوستان بکنے آتی تھی۔ الفریڈ نے مجھے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ جو چائے ڈبے کی صورت میں 5 یا 6 روپے کلو بکتی تھی، وہ چند پیسے کلو گرام کے حساب سے خریدتا تھا۔ الفریڈ جب گھر آتا تو میرے ساتھ ہی ڈنر کرتا۔ اس کی جوان بیوی کا بیشتر وقت کلکتہ میں انگریزوں کی اعلیٰ سوسائٹی میں گزرتا تھا۔ وہ گھر پر کم ہی نظر آتی تھی۔ چند ہی دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ الفریڈ اور اس کی بیوی کے درمیان تعلقات کشیدہ تھے اور الفریڈ اس صورتحال سے کبیتا خاطر تھا۔ وہ بہت ہی نیک انسان تھا۔ اس سے میری ملاقات سنگاپور میں ہوئی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑا تھا، لیکن عمروں کے اس فرق کے باوجود جلد ہی ہماری دوستی مضبوط ہو گئی تھی، اور جب وہ سنگاپور سے جانے لگا تو اس نے مجھے کلکتہ آنے کی دعوت دی۔ میں 2 سال کے بعد اس کی میزبانی کا شرف حاصل کر سکا تھا۔ کلکتہ کا موسم گرم تھا، خاص طور سے دن میں بے پناہ گرمی ہوتی تھی اور میں سارا دن پنکھے کے نیچے نیکر پہن کر بیٹھا رہتا تھا۔ اس کے باوجود پسینہ پانی کی طرح جسم پر بہتا تھا۔ گرمی کے دنوں میں جنوبی افریقہ میں بھی خاصی گرمی پڑتی ہے، پھر سنگاپور بھی گرم ملک ہے، لیکن کلکتہ جیسی گرمی میں نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ اس کے باوجود وہاں کے قیام سے میں لطف اندوز ہو رہا تھا۔ الفریڈ کا باورچی مجھے خاص مشرقی کھانے بنا کر کھلاتا تھا، جن کا ذائقہ انوکھا اور منفرد تھا۔ اس کے علاوہ الفریڈ کی لائبریری بڑی شاندار تھی، اس میں بے شمار موضوعات پر کتابیں تھیں۔ شام کے وقت لان میں بہت اچھا وقت گزرتا تھا۔ باغ کے گوشے میں الفریڈ نے رنگا رنگ پرندے پال رکھے تھے، میں ان سے بھی دل بہلاتا تھا۔ ایک شام میں مقامی نسل کے ایک ہرے طوطے کو انگریزی کے کچھ الفاظ سکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے دریا کی جانب سے چیخ پکار کی آواز سنائی دی۔ میں بھاگ کر لان کے سامنے والے حصے کی طرف آیا۔ سامنے ایک خوفناک منظر تھا۔ عورتوں اور بچوں سے بھری ہوئی ایک کشتی دریا میں الٹ گئی تھی۔ 50 کے قریب عورتیں اور بچے دریا کے پانی میں غوطے کھا رہے تھے۔ کشتی چلانے والے 2 ملاح
कुछ बच्चों को सहारा देकर किनारे की तरफ ला रहे थे, मगर बचाने वाले 2 थे और जिनको मदद चाहिए थी उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। कश्ती किनारे से कोई 30 गज दूर थी। मैंने चिल्लाकर अब्दुल बावर्ची को आवाज दी और खुद भी दरिया की तरफ दौड़ा। कई दिन मुसलसल आराम करने के बाद मेरे घुटने में दर्द न होने के बराबर रह गया था, लेकिन जब दरिया के किनारे पहुंचकर मैंने छलांग लगाई तो मेरे घुटने में दर्द की शदीद लहर उठी। चंद लम्हों तक तो मैं पाँव को हरकत भी न दे सका। फिर मैंने हिम्मत करके तैरना शुरू कर दिया। कुछ औरतें तैराकी जानती थीं, लेकिन बेशतर औरतें सही तरह तैरने से कासर थीं। 2 औरतों को मैंने पानी में गायब होते देखा। सबसे पहले मैं एक औरत तक पहुंचा जिसने अपने शीरख्वार बच्चे को सीने से चिमटा रखा था और उसे डूबने से बचाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे बाजुओं से पकड़ा और अपनी पुश्त पर लाद कर किनारे की तरफ तैरना शुरू कर दिया। इस दौरान अब्दुल भी आ गया था। वो बंगाल का रहने वाला था और बेहद मशाक पैराक था। मैं जब तक उस औरत और बच्चे को किनारे तक पहुंचा कर आया, उसने कई औरतों को बचा लिया था। मल्लाह भी मदद कर रहे थे। टांग में होने वाले दर्द के बावजूद मैंने कई औरतों और बच्चों को बचाकर किनारे तक पहुंचाया। जब अब्दुल बच जाने वाली आखिरी औरत को ला रहा था तो मैंने पानी से निकलकर किनारे पर आया। इस जरा सी मुशक्कत से मेरी टांग में दर्द की शिद्दत में कई गुना इजाफा हो गया था। मेरे लिए ये जरा सी मुशक्कत थी, क्योंकि जनूबी अफ्रीका के भिपरे हुए दरियाओं में मैंने तैराकी की खूब मशक की थी। किश्ती के हादसे में 4 औरतें और बच्चे और 2 औरतें डूबकर हलाक हो गए, मगर बेशतर औरतें और बच्चे बचा लिए गए थे। अब्दुल ने रात को अल्फ्रेड के आते ही मेरा कारनामा जोश और खरोश से सुनाया। फिर मैंने अल्फ्रेड को बताया, साथ ही मुत्तला किया शायद कल मुझे डॉक्टर ब्रूक के पास जाना पड़े। अब मैं चलता हूँ तो घुटने में टीस से उठती है, ये अच्छी अलामत नहीं है। अल्फ्रेड भी फिक्रमंद हो गया था। कल मैं तुम्हें डॉक्टर ब्रूक के पास ले चलूंगा। अगले दिन अल्फ्रेड मुझे डॉक्टर ब्रूक के क्लिनिक में ले गया। उसने मेरी टांग का मुआयना किया और किसी कदर मायूसी से कहा, तुमने बेएहतियाती करके अपना केस बिगाड़ लिया है, अब तुम्हें मजीद 2 हफ्ते आराम करना होगा। ये सुनकर मेरा दिल डूबने लगा। खुदा खुदा करके 3 हफ्ते पूरे होने को आए थे और उसके बाद मेरा इरादा अल्फ्रेड के साथ आसाम जाने का था। वो कुछ नए कारोबारी मुआहदे करने आसाम जा रहा था। उसकी रवानगी 5 दिन बाद थी। अगर मेरी टांग इस मुशक्कत में न पड़ती तो मैं 5 दिन के बाद अल्फ्रेड के हमरा आसाम जा रहा होता। अल्फ्रेड ने मुझे भूटान और तिब्बत के पास वाकई इस इलाके के बारे में इतना बताया था कि मुझे भी उसे देखने का इश्तियाक हो गया था। वरना पहले मेरा इरादा था कि कुछ हफ्ते अल्फ्रेड के पास गुजारकर वतन की राह लूंगा, मगर आसाम के तज़किरों ने मुझे रोक लिया था। मेरी मायूसी देखकर अल्फ्रेड ने मुझे तसल्ली दी, फिक्र मत करो जॉनी, मैं अपनी रवानगी कुछ दिन के लिए मुलतवी कर देता हूँ, तुम मेरे साथ ही चलोगे। मैं खुश हो गया था। लेकिन अभी 3 दिन गुजरे थे कि आसाम से अल्फ्रेड के मैनेजर का टेलीग्राम मिला, जिसमें उसने बाज़ कारोबारी मामलात में गड़बड़ की निशानदही करते हुए इससे फौरी आसाम आने का कहा था। इसलिए अल्फ्रेड को मजबूरन मेरे बगैर ही रवाना होना पड़ा। मैं एक बार फिर मायूस हो गया था, क्योंकि अगले महीने अल्फ्रेड को इंग्लैंड जाने वाले जहाज पर सवार होना था और उसके पास दोबारा आसाम जाने का वक्त नहीं था। मैंने फैसला किया कि घुटने का दर्द ठीक होते ही मैं वतन का कसद करूंगा। मुझे घर से दूर हुए पूरे 3 साल होने को आए थे। अल्फ्रेड को गए हुए हफ्ता होने को आया था। अब मेरी टांग का दर्द अच्छी हालत में था और उस दिन तेज बारिश के बाद मैं लॉन में ठंडी हवाओं से लुत्फ अंदोज होते हुए एक किताब का मुताला कर रहा था कि अब्दुल ने एक टेलीग्राम लाकर दिया। यह अल्फ्रेड की तरफ से था और खासा तफसीरी था। उसने लिखा था, प्यारे दोस्त जॉनी, मेरी दरखास्त है कि अगर तुम मेरे पास आ सकते हो तो फौरन आ जाओ। यहाँ एक हाथी ने इंसानों पर कयामत ढा रखी है। हिदायत के लिए अल्बर्ट से रुजू करो। अल्फ्रेड के कलकत्ता के दफ्तर का मैनेजर था। मुझे उससे राब्ता करना था। इस खत में मेरी दिलचस्पी का सबसे अहम नुक्ता हाथी का जिक्र था, जो लोगों के लिए खतरा बन गया था। अल्फ्रेड जानता था कि मैं हाथी के शिकार का माहिर हूँ, खास तौर से ऐसे हाथियों के शिकार का जो इंसानों के लिए खतरे का बाइस बन जाए। क्या अल्फ्रेड चाहता था कि मैं वहाँ आकर उस हाथी का शिकार करूँ? इस वक्त मैं जनूबी अफ्रीका वापस जाने का बड़ी हद तक फैसला कर चुका था, बल्कि मैंने अपना खासा सामान पैक भी कर लिया था। अभी मैं सोच रहा था कि अल्फ्रेड की इस दरखास्त का क्या जवाब दूं कि शाम को अल्फ्रेड का दूसरा तार मिला। उसने लिखा था, जॉनी, खुदा के लिए जिस हाल में हो चले आओ, वरना यह हाथी मुझे जरूर बर्बाद कर देगा। उसके खौफ से लोगों ने चाय के बागात में जाने से इनकार कर दिया है। अल्फ्रेड के इस तार ने मुझे मजबूर कर दिया। वो मेरा मेजबान था। फिर टांग की इस तकलीफ के वक्त उसने जिस तरह मेरी देखभाल की थी, मैं उसका एहसानमंद था। इनकार करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने अगली सुबह अपने चंद जोड़े एक सूटकेस में रखे और अल्फ्रेड के मैनेजर रॉबर्ट से राब्ता किया। अल्फ्रेड पहले ही उसे हिदायत दे चुका था। उसने मेरे लिए रेल में एक सीट बुक कराई और मैं उसी शाम टी स्टेट रवाना हो गया, जहाँ एक हाथी इंसानों के लिए खतरा बन गया था। ट्रेन का ये सफर बेहद बोर साबित होता अगर मैं अपने साथ चंद किताबें न ले जाता, क्योंकि मेरे साथ इस डब्बे में चंद बेजार किस्म के अंग्रेज सवार थे जो सिवाय खामोश रहने के कुछ नहीं कर रहे थे, और चंद एक मकामी थे जो अच्छे
اچھے طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود ان انگریزوں سے دبے دبے نظر آ رہے تھے۔ ٹرین ایک دن اور ایک رات چلتی رہی۔ اگلی رات میں ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر اترا جہاں تالیکی کا راج تھا، مگر اسٹیشن ماسٹر کو میرے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ اس نے مجھے پرانے ماڈل کی ایک ملٹری جیپ میں بٹھا دیا جسے ایک مقامی لڑکا بے حد مہارت سے چلا رہا تھا۔ اس نے معمولی درجے کی انگریزی میں کہا، صاحب میرا نام سامو ہے۔ اچھا تو سامو، ابھی ہمیں کتنا سفر کرنا ہے؟ صاحب یہاں سے کوٹھی تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگیں گے، وہاں سے ہم پیٹرول لے لیں گے اور ڈنر کریں گے، اس کے بعد مزید 3 گھنٹے سفر کرنے کے بعد ہم رسائی تک پہنچیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا ہل اسٹیشن ہے، آپ وہاں محکمہ جنگلات کے ریسٹ ہاؤس میں آرام کر سکیں گے، باقی راستہ ہم صبح طے کریں گے۔ 2 گھنٹے تک دشوار گزار اور خطرناک راستوں سے گزر کر ہم برطانوی فوج کے ایک گیریزن ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ جنگ عظیم میں اسے جاپانیوں سے لڑنے والی فوج کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، مگر جنگ کے بعد یہاں کی چہل پہل نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ راشن ڈپو سے سامو نے جیپ میں پیٹرول ڈلوایا۔ اس دوران میں نے میس میں ڈنر کیا، ایک برطانوی میجر سے گپ شپ رہی۔ اتفاق سے وہ بھی ایشیائی ہاتھی کا شکار کھیل چکا تھا۔ اس نے اپنے تجربات چند الفاظ میں بیان کر دیے۔ بے حد شریف اور امن پسند جانور ہے، لیکن اگر دشمن ہو جائے تو اس سے زیادہ خطرناک کوئی جانور کوئی اور نہیں ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ ہاتھی عام طور سے ملاب کے دنوں میں مست ہو جاتے ہیں اور ایسے وقت پر بہت خطرناک ہو جاتے ہیں۔ اپنی تنہائی میں مخل ہونے والے کو نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرتے، لیکن یہ ملاب کا موسم نہیں تھا، اور پھر ملاب کے دنوں میں ہاتھی عام طور سے اپنے گوشہ عافیت میں محدود رہتے ہیں، باہر نکل کر انسانی آبادیوں تک نہیں آتے۔ برطانوی میجر سے بات چیت اور لذیذ ڈنر سے شکم سیر ہو کر میں سامو کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس بار راستہ پہلے سے بھی دشوار اور خطرناک تھا۔ ہم مسلسل بلندی کی طرف جا رہے تھے۔ اسٹیشن جہاں میں اترا تھا وہ سطح سمندر سے کچھ 6000 فٹ کی بلندی پر تھا۔ اس وقت ہم کوئی 7000 فٹ کی بلندی پر تھے، مگر ہوا بہت مرطوب تھی اور کسی قدر گرم تھی۔ اس خطے سے مشرق بعید کے مشہور برساتی جنگلات کا آغاز ہوتا تھا، جو جنوب مشرق میں ہانگ کانگ تک اور شمال مشرق میں وسط چین تک چلے جاتے تھے۔ یہ برساتی جنگلات ایشیائی ہاتھی کا گھر تھے۔ اس وقت ہم مشرقی ڈھلان پر سفر کر رہے تھے، اس لیے ہوا زیادہ گرم اور مرطوب تھی۔ رات 12 بجے کے بعد ہم نے چوٹی والا حصہ عبور کر کے شمال مغربی ڈھلان پر سفر شروع کیا۔ یہاں پر خشک اور خنک ہوا نے استقبال کیا تھا۔ انڈیا آنے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ میرا خنک اور خشک ہوا سے وابستہ پڑا تھا۔ ان پیچیدہ ترین راستوں پر سامو اتنی مشاقی اور مہارت سے ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ جیپ ایک جگہ بھی راستے سے نہیں اتری تھی۔ سامو نے مجھے بتایا کہ وہ اکثر اس راستے پر آتا جاتا رہتا ہے اور اس سے اپنی ہتھیلی کی لکیروں کی طرح واقف ہے۔ وہ الفریڈ کے آسام کے نمائندے رومیس اسٹیڈن کے ساتھ ہوتا تھا۔ کئی سال کے بعد جب رومیس نے مجھے خط لکھا تو اس نے یہ افسوسناک خبر سنائی تھی کہ سامو آسام میں جیپ کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ ستم ظریف کی یہ تھی کہ جیپ اس وقت سامو ڈرائیو نہیں کر رہا تھا۔ رات 2 بجے ہم ساسوتی پہنچے، جو سطح سمندر سے تقریباً 7000 فٹ کی بلندی پر ایک چھوٹا سا ہل اسٹیشن تھا۔ اس کی آبادی اس وقت بمشکل چند 100 نفوس پر مشتمل تھی، جو وہاں بنے عمرہ کے بنگلوں اور ریسٹ ہاؤس میں کام کر کے روزی کماتے تھے۔ جنگلات کا یہ ریسٹ ہاؤس خاصا بڑا تھا۔ یہاں پر محکمہ جنگلات کا ایک دفتر بھی تھا۔ وہاں ٹھہرنے کے لیے مجھے ایک آرام دہ کمرہ اور گرم گرم بستر مل گیا۔ سامو کو بھی ایک کمرہ مل گیا تھا۔ صبح سویرے ہم ٹی اسٹیٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیپ اب نشیب میں اتر رہی تھی۔ ذرا دیر بعد جیپ چائے کے تاحد نگاہ پھیلے ہوئے باغات سے گزر رہی تھی، جو عورتیں چائے چن چن کر اپنی کمر سے بندھی ٹوکریوں میں ڈال رہی تھیں۔ سب سے اگلا گروپ پودے کی نازک اور نفیس پتیاں چن رہا تھا، جن سے اعلیٰ درجے کی چائے بنتی ہے۔ باغات کے درمیان سرخ کھپریل کی چھتوں والے بنگلے تھے، جن میں ان باغات کے مالکان آ کر ٹھہرا کرتے تھے۔ سامو پچھلی رات زیادہ تر خاموشی سے سفر کرتا رہا تھا۔ راستے کی دشواری کے پیش نظر میں بھی خاموش رہا تھا تاکہ سامو پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر سکے، مگر اس آسان اور ہموار راستے پر سفر کرتے ہوئے وہ خوب بول رہا تھا۔ اس نے مجھے ہاتھی کے بارے میں بتایا۔ بہت بڑا اور خوفناک ہاتھی ہے، میں نے اسے دیکھا تھا، تک 6 آدمی مار چکا ہے۔ میرے خدا، میرے منہ سے نکلا، کیا اسے انسانی خون بہانے کی عادت ہو گئی ہے؟ صاحب، وہ ہاتھی ایک بلا ہے۔ جن 6 آدمیوں کو اس نے مارا ہے ان میں سے 2 شکاری بھی تھے، وہ اسے مارنے گئے تھے، خود اس کا شکار ہو گئے۔ پھر سامو نے وہ واقعہ سنایا جس میں ہاتھی سے اس کا آمنا سامنا ہوا اور اس کا مقدر تھا جو وہ اس کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ وہ اپنے صاحب کا ایک پیغام لے کر برابر والی ٹی اسٹیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ رومیس، جو الفریڈ کا مینیجر تھا، اس کی ذاتی ٹی اسٹیٹ بھی تھی۔ سامو جیپ لے کر دوپہر کے وقت نکلا تھا۔ برابر والی ٹی اسٹیٹ بھی کوئی 6 میل کے فاصلے پر تھی اور راستہ بے حد گھنے جنگل سے ہو کر گزرتا تھا۔ صدیوں سے انسانوں نے سفر کر کے اس کے بیچ میں ایک راستہ بنا دیا تھا جس پر گاڑیاں بھی گزرتی تھی۔ سامو
سامو اس راستے سے جیپ لے کر گیا تھا۔ ان دنوں اس ہاتھی نے اپنی تباہ کاریاں شروع کی تھیں اور چائے کے باغات میں چائے کی پتیاں چنتی عورتوں پر حملہ کیا تھا۔ افراتفری میں بھاگتے ہوئے ایک ادھیڑ عمر عورت گر پڑی اور ہاتھی نے اسے اپنے پیروں تلے رونڈ ڈالا۔ اس پر بھی اس کی وحشت کم نہ ہوئی تو وہ سونڈ میں دبا کر عورت کی لاش اپنے ساتھ جنگل میں لے گیا۔ اگلے دن جب مسلح افراد عورت کی لاش تلاش کرنے جنگل میں گئے تو انہیں وہاں اس کے جسم کی بوٹیاں ادھر ادھر بکھری ملی تھیں۔ درختوں پر لگے خون اور گوشت کے لوتھڑوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ہاتھی نے لاش کو اٹھا کر درختوں پر مارا تھا۔ وہ سب دل گردے والے لوگ تھے، لیکن لاش کا یہ حشر دیکھ کر وہ بھی کانپ گئے تھے۔ یہ کوئی مہینہ بھر پہلے کی بات تھی۔ سامو اس واقعے کے تیسرے دن روانہ ہوا تھا۔ اسے خوف نہیں تھا کیونکہ علاقے کے دوسرے لوگوں کی طرح اس کا بھی یہی خیال تھا کہ ہاتھی نے کسی وقتی اشتعال کے تحت حملہ کیا تھا۔ عام طور سے ہر دوسرے تیسرے سال ہاتھیوں کے اس طرح حملہ کرنے کا کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہی تھا۔ اسے بھی ایسے ہی واقعات میں شمار کیا گیا تھا۔ اس وقت سامو گھنی گھاس کے جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے ہاتھی کی خوفناک چنگھاڑ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایک ہاتھی کو اپنی طرف لپکتے دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ ہاتھی جیپ سے کوئی 30 گز کے فاصلے پر تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ راستہ نہایت تنگ تھا اور بار بار مڑتا بھی تھا۔ اگر ایک بار جیپ اس دیو قامت گھاس، اسے ہاتھی گھاس بھی کہتے ہیں اور اس کی لمبائی بعض اوقات 10 فٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، میں گھس جاتی تو چند قدم سے زیادہ آگے نہیں جا سکتی تھی۔ ہاتھی عقب سے پوری رفتار سے چلا آ رہا تھا۔ ایشیائی ہاتھی رفتار میں افریقی ہاتھی سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اگر اسے کھلا میدان مل جائے تو تقریباً 35 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کئی میل تک دوڑ سکتا ہے، جبکہ اس راستے پر جیپ 20 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زیادہ نہیں دوڑائی جا سکتی تھی۔ سامو نے اپنے اوسان بحال رکھے اور ہر ممکن رفتار سے جیپ آگے بڑھانے لگا۔ ساتھ ہی وہ دعا کر رہا تھا کہ اس سال خوردہ جیپ میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے۔ اس صورت میں وہ ہاتھی سے بچ نہیں سکتا تھا۔ کانپتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ وہ جیپ ڈرائیو کر رہا تھا اور موت کا ہر کارا پوری رفتار سے اس کے نزدیک آتا جا رہا تھا۔ سامو نے دوبارہ مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا کیونکہ لمحاتی غفلت جیپ کو راستے سے اتار دیتی، مگر عقب سے آتی وحشی ہاتھی کے پیروں کی دھمک اور اس کی چنگھاڑ اسے بتا رہی تھی کہ وہ ہر لمحہ اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی عقبی آئینے میں اس کی شکل نظر آتی تھی۔ سامو کا مارے خوف کے برا حال تھا، لیکن اس نے اپنے اوسان خطا نہیں ہونے دیے۔ اسے معلوم تھا کہ ذرا دیر بعد گھاس کے درمیان یہ راستہ ایک چوڑی کچی سڑک پر جا نکلے گا، جہاں وہ پوری رفتار سے جیپ بھگا کر اس عفریت سے پیچھا چھڑا سکے گا۔ مگر یہ کچی سڑک ابھی دور تھی اور ہاتھی خاصا قریب آ گیا تھا۔ اس نے اپنی سونڈ فضا میں بلند کر لی تھی اور جیپ کے عقبی حصے پر ماری۔ سامو نے مشکل جیپ کو قابو کیا۔ اب وہ بلند آواز سے بھگوان سے پرارتھنا کر رہا تھا کہ وہ اسے اس وحشی اور خونخوار ہاتھی سے محفوظ رکھے۔ اس تنگ راستے پر وہ ہر ممکن تیزی سے جیپ دوڑا رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے خود کو کچی سڑک پر پایا۔ اس نے پوری طاقت سے ایکسیلیٹر دبا دیا، ورنہ اس بار ہاتھی نے جیپ کا عقبی حصہ پکڑ لیا تھا۔ جیپ جھٹکے سے آگے بڑھی اور ہاتھی کی سونڈ میں جیپ کے عقبی حصے جنگلے کا ایک ٹکڑا رہ گیا۔ جیپ کو آگے نکلتے دیکھ کر ہاتھی سمجھ گیا کہ اس کا شکار اب ہاتھ نہیں آئے گا، اور یہ سامو کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی کیونکہ محض نصف کلومیٹر آگے جا کر جیپ کا انجن بند ہو گیا اور پھر کسی طرح بھی اسٹارٹ نہیں ہوا۔ باقی راستہ سامو نے اپنے پیروں پر بھاگتے ہوئے طے کیا تھا۔ اسے سارے راستے دھڑکا لگا رہا کہ وہ وحشی جانور دوبارہ اس کے تعاقب میں نہ آ جائے۔ اگلے ایک ہفتے میں ہاتھی نے مزید 2 افراد مار دیے تھے۔ وہ دونوں جنگل کی ڈھلانی سطح پر ہاتھی گھاس کاٹ رہے تھے۔ مقامی افراد گھاس سے اپنے جھونپڑے بناتے تھے۔ سخت موسمی حالات کی بنا پر انہیں ہر سال ہی جھونپڑے نئے سرے سے بنانے پڑتے تھے۔ ہاتھی گھاس ان کے لیے ہلکا اور مفت میں ملنے والا مضبوط میٹیریل تھا۔ میں نے اس ہاتھی گھاس کو افریقہ میں اگنے والی ہاتھی گھاس سے زیادہ مضبوط اور لمبا پایا تھا۔ وہ اس گھاس کے گٹھے کاٹ کاٹ کر بنا رہے تھے کہ اچانک ہاتھی نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ مکار جانور اتنی خاموشی سے آیا کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اس نے ایک شخص کو عقب سے سونڈ مار کر ہلاک کر دیا۔ دوسرا جب تک ہوشیار ہوتا، ہاتھی نے اسے بھی زمین پر گرا کر پہلو تلے رونڈ ڈالا۔ اس کے بعد اس نے حسب سابق ان کی لاشوں کو کچلنا شروع کیا۔ بعض افراد جو قریب ہی گھاس کاٹنے میں مصروف تھے، انہوں نے یہ لرزہ خیز منظر دیکھا اور اپنی درانتیاں سنبھال کر بھاگے۔ انہوں نے اس واقعے کی اطلاع مقامی پولیس اسٹیشن میں دی۔ پولیس پارٹی نے مسلح افراد کے ساتھ جا کر ان 2 افراد کی لاشیں اٹھائیں جو اس جگہ پڑی تھیں،
لیکن ہاتھی نے ان کا اتنا برا حال کر دیا تھا کہ دیکھنے والوں کی چیخیں نکل گئیں۔ اگلے روز دیہاتیوں نے تحصیلدار کے دفتر میں جا کر ہاتھی کی شکایت کی اور درخواست کی کہ اس وحشی ہاتھی کو ٹھکانے لگایا جائے، جو اب تک 3 افراد کو موت کی گھاٹ اتار چکا تھا۔ تحصیلدار نے اعلیٰ حکام سے رابطہ کر کے انہیں ہاتھی کی کارستانیوں سے آگاہ کیا اور ہاتھی کے شکاری بھیجنے کی درخواست کی۔ اتفاق سے 2 شکاری دستیاب تھے، وہ علاقے میں آئے۔ اس دوران ہاتھی نے انسان دشمنی پر کمر باندھ لی تھی۔ وہ روز ہی چائے کے باغات تک چلا آتا۔ اس نے کئی کھیت اجاڑ دیے تھے اور کئی فارم ہاؤس تباہ کر دیے تھے۔ مقامی ٹی اسٹیٹ کے مالک کنور سنگھ کی نئی کار اس نے پرزے کر کے رکھ دی تھی۔ دونوں شکاری محکمہ جنگلات کے ملازم تھے اور ان کا تعلق آسام ہی سے تھا۔ علاقے میں آنے کے فوراً بعد وہ ہاتھی کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ مقامی افراد نے شہادت دی کہ مست ہاتھی آخری بار جنوبی ترائی میں ہاتھی گھاس میں دیکھا گیا تھا۔ یہ سن کر اصولاً ان شکاریوں کو جنگل کا رخ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس گھاس میں گھس کر ہاتھی کو تلاش کرنا اتنا خطرناک تھا کہ بڑے بڑے شکاری اس سے کتراتے تھے۔ یہ اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ یہ گھاس قدرتی طور پر ہاتھیوں کے لیے پناہ گاہ تھی۔ ان دونوں شکاریوں کے ہمراہ ایک مقامی گائیڈ بھی تھا جو جنگل اور اس کے راستوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس کی رہنمائی میں وہ ترائی کی طرف روانہ ہو گئے، جو چائے کے باغات سے خاصا نشیبی علاقہ تھا۔ مگر چالاک ہاتھی جب چائے کے باغات پر حملہ کرتا تھا تو وہ ترائی کی طرف آنے کے بجائے اس کے اوپر واقع گھنے جنگل کی طرف سے آتا تھا۔ جنگل اور باغات تقریباً ملے ہوئے تھے، اس لیے ہاتھی کے حملے کا اس وقت پتہ چلتا تھا جب وہ باغات میں داخل ہو چکا ہوتا۔ 2 افراد کو ہلاک کرنے کے بعد اس مکار جانور نے خطرہ محسوس کیا تھا اور ترائی کی گھاس میں روپوش ہو گیا تھا۔ وہیں سے ہر دوسرے تیسرے دن نکل کر وہ باغات اور فارم ہاؤس پر حملے کرتا تھا۔ مقامی افراد کی خوش قسمتی تھی کہ علاقے کا واحد گاؤں ٹی اسٹیشن کے عین وسط میں واقع تھا اور یہاں تک ہاتھی کی رسائی مشکل تھی۔ لیکن وہ افراد جو کسی وجہ سے گاؤں سے باہر یا جنگل کے پاس رہا کرتے تھے، ہاتھی کے ڈر سے انہوں نے اپنے گھر خالی کر دیے تھے اور گاؤں چلے آئے تھے۔ شکاری مقامی گائیڈ کے ہمراہ ہاتھی گھاس کی پٹی تک پہنچے۔ یہ تقریباً 10 کلومیٹر لمبا اور 1 کلومیٹر چوڑا خطہ تھا۔ دراصل یہ جگہ ایک نشیبی نالے کے ساتھ تھی۔ جب مونسون کی بارشیں ہوتیں تو یہ ساری زمین زیر آب آ جاتی اور جب پانی اترتا تو اس پر ہاتھی گھاس اگ آتی تھی۔ چند مہینے تک رہنے والی یہ گھاس مقامی آبادی کے لیے نعمت تھی۔ اس سے وہ اپنے گھر بناتے تھے اور اس کی نرم شاخیں اپنے جانوروں کو کھلاتے تھے اور اس کے ٹکڑے خشک کر کے آنے والی سردیوں میں جلاتے تھے۔ یہ انہیں مفت ملتی تھی۔ بیچاری دیہاتی اس خبیث جانور کی وجہ سے گھاس سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ شکاری جب ہاتھی گھاس تک پہنچے تو ان کی ہمت جواب دے گئی۔ مقامی گائیڈ بھی گھبرا رہا تھا۔ اس نے شکاریوں کو مشورہ دیا کہ گھاس میں جانے کے بجائے ہاتھی کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے، مگر ہاتھی کا انتظار ممکن نہیں تھا۔ اول تو اس لمبی گھاس کی پٹی میں ہاتھی کہاں سے نمودار ہوتا یہ کہنا ناممکن تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن تھا کہ ہاتھی ترائی کی طرف سے آنے کے بجائے اوپر جنگل کی طرف نکل جاتا۔ گائیڈ نے مشورہ دیا کہ شکاری گھاس کی پٹی سے ذرا ہی فاصلے پر واقع ایک ننھی سی جھیل کے کنارے ہاتھی کا انتظار کریں۔ اس علاقے میں یہ جھیل پانی کا واحد ذریعہ تھی جسے اوپر کے ایک نالے سے پانی ملا کرتا تھا۔ سردیوں کے دنوں میں یہ جھیل تقریباً خشک ہو جاتی تھی اور جنگل کے جانور پانی کے لیے نشیبی علاقوں کا رخ کرتے تھے۔ گائیڈ کی بات مان کر شکاریوں نے جھیل کے کنارے ڈیرا ڈال دیا۔ وہاں زمین پر قدموں کے نشانات سے ظاہر ہوتا تھا کہ ہاتھی وہاں پانی پینا آتا تھا۔ یہاں بالائی علاقوں میں ہاتھی خاصے پائے جاتے تھے، لیکن وہ صرف سردی کے موسم میں نیچے آتے تھے۔ جب اوپر خوراک کی کمی ہو جاتی تھی، وہاں پانی بھی ملنا محال ہو جاتا تھا، تو اس وقت ہاتھی آ کر ہاتھی گھاس والی پٹی میں قیام کرتے تھے اور جیسے ہی باہر کا موسم آتا یہ واپس چلے جاتے تھے۔ قاتل ہاتھی ایک تو خلاف توقع ترائی کی طرف آیا تھا، دوسرے اس نے خلاف معمول انسان دشمنی شروع کر دی تھی۔ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اس نے انسانوں پر حملے کیوں شروع کیے۔
پھر اس نے جس طرح 3 افراد کو مارنے کے بعد ان کی لاشوں کو کچلا تھا، اس سے اس کی شدید نفرت اور انسانوں کے لیے بغض واضح تھا۔ ہاتھی اس معاملے میں بے حد کینہ پرور ہے۔ بعض اوقات اسے کسی دوسرے جانور کی معمولی سی حرکت بھی ناگوار گزرتی ہے اور یہ ان کے درپے ہو جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ سفاری میں ملازمت کے دوران میرے مشاہدے میں ایک ہاتھی آیا جو گیدڑوں کا دشمن ہو گیا تھا۔ شاید گیدڑوں نے ہاتھی کے بچے کو نقصان پہنچایا ہو اور اس کے بعد ہاتھی ان کا دشمن بن گیا ہو۔ اس ہاتھی کی وجہ سے سفاری کے بیشتر گیدڑ وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ بات دور نکل گئی ہے، شکاریوں سے بنیادی غلطی ہوئی تھی۔ انہوں نے کسی فرد سے رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی ہاتھی کے بارے میں معلومات حاصل کی، ورنہ وہ اتنی بے پرواہی نہ برتتے۔ جھیل کے بانسوں کا ایک مختصر جھنڈ تھا۔ انہوں نے اس میں پناہ لی اور ہاتھی کا انتظار کرنے لگے۔ انہیں اپنی طاقتور رائفلوں پر بھروسہ تھا کہ وہ چند فائر کر کے ہاتھی کو ڈھیر کر دیں گے۔ اس چکر میں انہیں یہ خیال بھی نہ رہا کہ ہوا ان کی طرف سے ترائی کی طرف جا رہی تھی۔ ہاتھی کی قوت شامہ بہت تیز ہوتی ہے، وہ خاصی دور سے بو محسوس کر لیتا ہے۔ ہاتھی نے بانسوں میں چھپے انسانوں کی بو پا لی تھی۔ قدرتی طور پر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جو جانور انسان دشمنی پر آمادہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ ہاتھی ہو یا شیر یا کوئی اور جانور، وہ اپنے ہم نسلوں سے بڑھ کر سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ یہ ہاتھی بھی عام ہاتھیوں سے کہیں زیادہ چالاکی دکھا رہا تھا۔ اس نے بھانپ لیا تھا کہ اس طرح چھپ کر رہنے والے اس کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ سامنے سے آنے کی بجائے چپکے سے چکر کاٹ کر بانسوں کے اس جھنڈ کے عقب میں آ گیا۔ شکاری احمقانہ حرکت کرتے ہوئے آپس میں گفتگو بھی کر رہے تھے۔ اس طرح ہاتھی کو اپنا ہدف تلاش کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اس نے یکایک ایک خوفناک چنگھاڑ ماری۔ شکاری جو آپس میں محو گفتگو سے تھے گھبرا کر رائفلیں سنبھالنے لگے اور اس دوران ہاتھی نے بانس کے جھنڈ کو گرانا شروع کر دیا۔ مقامی گائیڈ عقل مند تھا، وہ پہلے ہی جھنڈ سے نکل بھاگا۔ اس نے سیدھے ایک اونچے اور مضبوط تنے والے درخت کا رخ کیا اور اس پر چڑھ گیا، مگر دونوں شکاری بانس کے جھنڈ تلے پھنس گئے۔ وہ نکلنے کی کوشش کرتے کہ ہاتھی خود بھی جھنڈ پر چڑھ گیا۔ ہاتھی نے شکاریوں کو بانسوں تلے دبایا اور پھر ان پر چڑھ کر کودنے لگا۔ بانسوں کا بوجھ ہی کم نہیں تھا، ہاتھی بھی چڑھ گیا تو نیچے دبے شکاریوں کا کچومر نکل گیا۔ چند منٹ تک ان کی چیخیں سنائی دیتی رہیں اور پھر خاموشی چھا گئی، جس میں صرف ہاتھی کی دھما دھم اور کبھی کبھار فاتحانہ چنگھاڑ سنائی دیتی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ بانسوں تلے انسان مر چکے ہیں تو اس نے تیسرے شکاری کا رخ کیا۔ گائیڈ اس بلند درخت پر بیٹھا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ہاتھی نے نیچے آ کر اتنی زبردست چنگھاڑ ماری کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اپنا یہ حربہ ناکام دیکھ کر مشتعل ہاتھی نے درخت کو ٹکر ماری اور پھر اس کے تنے کو سونڈ سے پکڑ کر ہلانے کی کوشش کرنے لگا، مگر گائیڈ کی خوش قسمتی کہ یہ بے حد مضبوط تنے والا درخت تھا، اس لیے ہاتھی اسے ہلانے میں ناکام رہا۔ جلد ہی ہاتھی کو بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ اس طریقے سے اپنے تیسرے شکار کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ کچھ دیر تک وہ درخت کے نیچے غصے سے چنگھاڑنے کے بعد اس نے تالاب کا رخ کیا اور پانی پی کر واپس جنگل کی طرف چلا گیا۔ گائیڈ ساری رات درخت پر بیٹھا خوف سے کانپتا رہا۔ صبح جب روشنی ہوئی اور اس نے چاروں طرف دیکھ کر اطمینان کر لیا کہ قاتل ہاتھی دور دور تک نہیں ہے، تو اس نے درخت سے چھلانگ لگائی اور سیدھے گاؤں کی طرف بھاگا۔ بانسوں کے جھنڈ کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے ایک شکاری کی لاش دیکھی جو کچی زمین سے بالکل پیوست ہو گئی تھی۔ اس کی رائفل پاس پڑی تھی اور ہاتھی نے اسے بھی کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ گائیڈ نے نظر آنے والے پہلے فارم ہاؤس پہنچ کر دم لیا اور اس نے وہاں موجود افراد کو ہاتھی کی وحشت کا آنکھوں دیکھا حال سنایا تو ان میں بھی خوف کی لہر دوڑ گئی۔ دوپہر تک یہ اطلاع تحصیلدار کے دفتر پہنچ گئی تھی اور محکمہ جنگلات کو اس کے شکاریوں کی ہلاکت سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ مقامی افراد میں سے کوئی جائے وقوع جا کر شکاریوں کی لاشیں لانے کو تیار نہیں تھا، اس لیے اگلے روز تحصیلدار کی طرف سے آئی ایک پارٹی نے بانسوں تلے دبی شکاریوں کی لاشیں نکالی۔ ٹی اسٹیٹ میں ہاتھی کا خوف اس بری طرح پھیل گیا تھا
کہ لوگوں نے چائے کے باغات میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، خاص طور سے جو باغات ترائی کے جنگل کی طرف سے جار ملتے تھے۔ ان کے مالکان یا مینیجر وغیرہ بھی فارم ہاؤس خالی کر گئے۔ علاقے کے واحد گاؤں کے مکینوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر حفاظتی انتظامات شروع کر دیے تھے۔ اگرچہ گاؤں جنگل سے خاصے فاصلے پر تھا، لیکن اس بات کا خدشہ بہرحال تھا کہ ہاتھی گاؤں کی طرف نہ آ جائے، اس لیے انہوں نے گاؤں کے چاروں طرف نوکدار بانسوں کی باڑ لگانی شروع کر دی، جس کے ساتھ خشک گھاس کا ڈھیر جمع کیا گیا تھا تاکہ ہاتھی اگر اس طرف آئے تو اسے آنکھ دکھا دی جائے۔ ہر جانور کی طرح ہاتھی بھی آنکھ سے ڈرتا ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں جتنا بھی اسلحہ تھا ہاتھی کے مقابلے کے لیے نکال لیا گیا۔ اس اسلحے میں 1.3 کی رائفل جو گاؤں کے نمبردار کے پاس تھی، اس کے علاوہ 2 پرانی ساخت کی 12 بور کی رائفلیں تھیں۔ اس اسلحے سے کسی وحشی ہاتھی کا مقابلہ تو ممکن نہیں تھا، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر تھا۔ سامو جیپ چلاتے ہوئے مجھے ہاتھی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس وقت ہم گاؤں سے کچھ ہی فاصلے پر تھے۔ اس سے ذرا آگے لسنیڈن کا فارم تھا۔ سامو نے بتایا کہ ہاتھی نے آخری حملہ 4 دن پہلے کیا تھا۔ اس نے ایک فارم ہاؤس پر حملہ کیا اور وہاں سوئے ہوئے نگراں کو بے خبری میں مار ڈالا۔ چالاک ہاتھی پودوں کو تیز ہوا سے بچانے کے لیے لگائے گئے اونچے درختوں کی آڑ لے کر آیا اور بوڑھے کو ہلاک کر دیا۔ دن کا وقت تھا، اس لیے گاؤں میں ذرا چہل پہل تھی۔ کچھ بچے جیپ کے پیچھے دوڑ پڑے۔ سامو نے گاؤں کے پاس سے گزر کر جیپ اوپر واقع فارم ہاؤس کی طرف موڑ دی۔ یہ لسٹیڈن صاحب کا فارم ہاؤس ہے، سامو نے بتایا۔ یہ 2 منزلہ مکان تھا جس کے اوپر حسب روایت سرخ کھپریل کی چھت تھی۔ اس کی بنیادیں پتھر سے بنی تھیں۔ جب جیپ احاطے سے گزر کر جنگلے کی طرف بڑھی تو سامنے کئی افراد نظر آئے۔ سامو کے چہرے سے تشویش جھلکنے لگی۔ اس نے جیپ روکتے ہوئے کہا، کیا کوئی گڑبڑ ہے؟ سامنے کھڑے افراد میں 2 سفید فام اور باقی مقامی تھے۔ مجھے الفریڈ نظر نہیں آیا۔ میری چھٹی حس خبردار کرنے لگی۔ مجھے دیکھ کر ایک سفید فام میری طرف لپکا۔ مسٹر جانی ریمنگٹن، میں رومیش اسٹیڈن ہوں۔ یہاں ایک اور حادثہ ہو گیا ہے۔ میں جیپ سے اتر آیا۔ کیسا آیا حادثہ مسٹر اسٹیڈن؟ الفریڈ کہاں ہے؟ اسٹیڈن کا منہ لٹک گیا۔ حادثہ الفریڈ کے ساتھ پیش آیا ہے۔ میرے منع کرنے کے باوجود کل صبح گواسی گیا تھا۔ یہ ٹی اسٹیٹ یہاں سے 12 میل کے فاصلے پر ہے۔ اسے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن شام تک وہ وہاں نہیں پہنچا۔ یہ کیسے پتہ چلا کہ الفریڈ وہاں نہیں پہنچا؟ کیونکہ شام تک وہ شخص خود یہاں آ گیا تھا جس سے ملنے الفریڈ کو جانا تھا۔ اس کے مطابق الفریڈ دوپہر تک گواسی نہیں پہنچا تھا۔ وہ یہاں سے 10 بجے روانہ ہوا تھا اور 5 گھنٹے میں تو آدمی پیدل وہاں پہنچ جاتا ہے۔ خبر واقعی تشویشناک تھی۔ میں اسٹیڈن کے ساتھ اندر آیا۔ اس کے ایک ملازم نے میرا سامان اتار کر ایک آرام دہ اور سجے سجائے کمرے میں پہنچا دیا۔ اس سے ملحق غسل خانے میں میرے لیے پانی رکھا ہوا تھا۔ نہا دھو کر جب میں باہر آیا تو کھانا میز پر سجا ہوا تھا۔ میرا میزبان اسٹیڈن باہر گیا ہوا تھا۔ کھانا کھا کر میں نے باہر نکل کر دیکھا۔ ایک ملازم نے بتایا کہ مسٹر اسٹیڈن الفریڈ کی تلاش میں مقامی حکام سے بات کرنے گئے ہیں، کیونکہ کوئی شخص ان کی تلاش میں جنگل میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 1 گھنٹے بعد اسٹیڈن واپس آیا۔ اس نے بتایا، مقامی حکام نے ایک مسلح دستہ روانہ کیا ہے جو گواسی جانے والے راستے پر الفریڈ کی گاڑی تلاش کرے گا۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ میں نے ایک مسلح ملازم الفریڈ کے ساتھ بھیجا تھا، اسٹیڈن نے جواب دیا۔ الفریڈ کے ساتھ جانے والا ایک نیپالی گورکھا تھا۔ یہ لوگ پیدائشی جنگجو ہوتے ہیں۔ اس کے پاس طاقتور رائفل تھی۔ شام کے 4 بجے تک مسلح پولیس والوں کا ایک دستہ آ گیا۔ ان کے پاس 3.3 کی رائفلیں تھیں۔ میں نے اسٹیڈن سے کہا، میں بھی اس دستے کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ظاہر ہے تم اس ہاتھی کی سرکوبی کے لیے آئے ہو۔ تمہارا اس علاقے سے واقف ہونا ضروری ہے۔ میں ابھی دستے کے انچارج سے بات کرتا ہوں۔ دستے کا انچارج انسپکٹر رام کمار نامی ایک جوان شخص تھا۔ اس کے ساتھ 5 سپاہی تھے۔
اسٹیڈن نے اسے میرے بارے میں بتایا تو وہ خوش ہو گیا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہاتھی کے شکار کا ایک ماہر ہمارے ساتھ چلے گا۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، میں نے وضاحت کی۔ ظاہر ہے میں تفریحی سفر پر انڈیا آیا تھا، ہاتھی کا شکار کرنے نہیں، اس لیے کوئی رائفل بھی ساتھ نہیں تھی۔ ہانگ کانگ سے میں اپنا سامان براہ راست جنوبی افریقہ روانہ کر چکا تھا۔ اسٹیڈن نے مجھے کہا کہ اس کے پاس ایک رائفل ہے۔ اس نے مجھے ونچز کا ایک پرانا ماڈل دیا، اس میں 3 گولیوں کا کلپ پڑتا تھا۔ میں نے سفاری کی ملازمت کے دوران 2-3 بار اسے استعمال کیا تھا، مگر مجھے یہ رائفل پسند نہیں آئی۔ اس کا وزن زیادہ تھا اور نشان میں زیادہ درستی بھی نہیں تھی، مگر کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا۔ پولیس جیپ میں زیادہ افراد کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے ایک پولیس مین کو وہیں چھوڑا گیا۔ اسٹیڈن نے کہا کہ وہ سامو کے ساتھ جیپ میں آئے گا، لیکن انسپکٹر نے اسے منع کر دیا۔ جناب ایسا کرنا خطرناک ہوگا، وہ بولا، ہاتھی نہ جانے کہاں ہیں، اس لیے کوئی بھی شخص بلا وجہ جنگل یا گھاس پٹی کی طرف نہ جائے۔ پولیس کی طرف سے جنگل یا گھاس والے حصے کی طرف جانے کی ممانعت لاؤڈ اسپیکر پر کی جا رہی تھی تاکہ گاؤں اور علاقے کے لوگ جان جائیں۔ میں انسپکٹر کمار کی برابر والی نشست پر بیٹھ گیا۔ جیپ خود انسپکٹر کمار چلا رہا تھا، وہ رواں انگریزی میں بات کرتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا اس علاقے میں پہلے بھی ہاتھیوں نے انسانوں پر حملے کیے ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہر دوسرے تیسرے سال ہاتھی حملہ کرتے ہیں، لیکن ایک آدھ بار ہی ابھی تک کسی ہاتھی نے اتنے تواتر سے حملے کیے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے جب اس علاقے میں ہاتھی انسانوں کے درپے ہوا ہے۔ باغات کے درمیان سے گزر کر ہم جنگل والے حصے تک پہنچے۔ گواسی جانے والا راستہ اوپر جنگل سے گزرتا تھا، اس لیے ہم نے گھاس کی پٹی کی طرف جانے کی بجائے جنگل کا رخ کیا۔ کچا راستہ سرخ مٹی سے بنا تھا اور گزشتہ کچھ عرصے سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین خشک ہو گئی تھی۔ جیپ چلنے سے مٹی اڑ رہی تھی، ہوا ساکت تھی۔ یہ اچھی بات تھی، اگر ہوا چل رہی ہوتی تو ہوا میں بو ہونے سے ہاتھی ہوشیار ہو سکتا تھا۔ جنگل کی حدود میں داخل ہوتے ہی ہم ہوشیار ہو گئے۔ میں نے انسپکٹر سے کہا، اپنے آدمیوں کو سمجھاؤ، اگر ہاتھی سے سامنا ہو جائے تو کوئی عجلت میں فائر نہ کرے، ورنہ ہاتھی مشتعل بھی ہو سکتا ہے۔ 3.3 کی گولی اس پر اتنی مؤثر ثابت نہیں ہوگی۔ انسپکٹر نے سر ہلایا اور اپنی زبان میں سپاہیوں کو سمجھانے لگا۔ جنگل کے وسط سے گزرنے والی یہ سڑک کوئی 12 کلومیٹر طویل تھی، لیکن گواسی جانے والا راستہ بیچ سے گھوم جاتا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی وادی تھی جس کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں چائے کی کاشت کے لیے بے حد موزوں تھیں۔ ہم گواسی جانے والے راستے تک پہنچ گئے، لیکن الفریڈ کی گاڑی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ انسپکٹر نے مجھ سے کہا، ایسا لگتا ہے کہ ان کی گاڑی کسی کھائی میں گر گئی ہے۔ یہ سن کر میرا دل شدت غم سے جکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ میرا پیارا دوست اور مہربان الفریڈ اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اس لمحے مجھے برابر سے گزرتی جھاڑیوں میں سفید رنگ کی کسی شے کی جھلک نظر آئی۔ میں نے چلا کر کمار سے کہا، گاڑی روکو، اس طرف جھاڑیوں میں کچھ ہے۔ انسپکٹر کمار نے بریک لگائے۔ میں جیپ سے کود کر اس طرف جھپٹا۔ میرا اندیشہ درست ثابت ہوا۔ یہ سفید رنگ کی فورڈ کار تھی۔ اس کی حالت سے صاف ظاہر تھا کہ اس پر کیا گزری ہے۔ بونٹ پچک گیا تھا، چھت بیٹھ گئی تھی۔ ہاتھی کے پیر کے نشان، انسپکٹر کمار نے چلا کر کہا۔ آگے راستے پر ہاتھی کے پیر کے نشان واضح تھے۔ تباہ شدہ کار خالی تھی۔ الفریڈ یا اس کے گورکھا محافظ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ کار سے آگے گھاس اور جھاڑیاں بری طرح مسلی ہوئی تھیں۔ ہم اس مسلی ہوئی جھاڑیوں پر آگے بڑھنے لگے۔ میرا اندازہ تھا کہ الفریڈ کا سامنا اچانک ہاتھی سے ہوا اور بدحواسی میں اسٹیئرنگ مڑ گیا اور کار سڑک سے اتر کر جھاڑیوں میں جا گھسی۔ کار کے رکتے ہی ہاتھی اس پر حملہ آور ہوا۔ جان بچانے کے لیے وہ کار سے نکل کر بھاگے تھے اور کار پر غصہ اتارنے کے بعد ہاتھی ان کے عقب میں گیا تھا۔ ایک 500 رائفل کار کے اندر پڑی تھی۔ گورکھے کو اسے استعمال کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا، وہ اسے کار ہی میں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ میں خود کو کسی اندوہناک منظر کے لیے تیار کرنے لگا۔